رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی درود پاک کی بدولت کڑوا اور پھیکا رس جو ہوتا ہے اس کو میٹھا بنا دیتا ہے. تو ایک کڑوا اور پھیکا رس جو ہے وہ میٹھا بن سکتا ہے. تو ہم اگر درود پاک پڑھیں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ بھی ایمان والا ہو جائے گا, ہمارا دل بھی موم بن جائے گا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ صرف نبی ہمارے لیے ہے, صرف نبی ہمارے لیے, ارے صرف نبی تو ساری کائنات کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ میرے نبی درندوں کے بھی نبی ہے, پرندوں کے بھی نبی ہے, شجر و حجر کے بھی نبی ہے, جن و بشر کے لیے بھی نبی ہے, پہاڑوں کے لیے بھی نبی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تو راستہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ و سلام درود پاک کی آواز کو سنا. جب درود پاک کی آواز کو سنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دیکھنے لگے. میرے نبی نے فرمایا کہ علی کیا دیکھتے ہو؟ بولے اللہ کے نبی آپ پر کوئی درود سلام پڑھ رہا ہے, آپ پر کوئی درود سلام پڑھ رہا ہے. میرے درود سلام کی آواز کو تو سن رہا ہوں مگر کون درود پاک پڑھ رہا ہے وہ میں دیکھ نہیں سکتا. میرے نبی نے فرمایا کہ علی سامنے پہاڑ دکھتا ہے؟ بولے یا رسول اللہ دکھتا ہے. بولے پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر ہے وہ تمہیں دکھتا ہے؟ بولے اللہ کے نبی وہ پتھر بھی دکھتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا یہ پتھر مجھ پر درود پاک پڑتا ہے, یہ پتھر مجھ پر درود پاک پڑتا ہے. تو ہم یہ نہ سمجھے کہ صرف ہم درود پاک پڑھتے ہیں. ارے جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے, جس جگہ کا رب رب العالمین ہے, اسی جگہ کا اللہ کا حبیب رحمت للعالمین ہے. جس جگہ کا رب رب العالمین ہے اسی جگہ کا اللہ کا حبیب رحمت للعالمین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو بتا دیا کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں, اور کل قیامت کے دن احد پہاڑ جنت میں ہوگا. پہاڑ ہے, بے جان پتھر ہے, پھر بھی میرے نبی نے کہہ دیا کہ احد پہاڑ جنت میں ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ ایک مرتبہ جنگ احد کے موقع پر کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے تو صحابہ کرام کو اسی جگہ پر دفن کر دیا, دفن کر دیا. اور دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے چچا ہے حضرت حمزہ, ان کو لے لو, ان کو ہم یہاں دفن نہیں کریں گے, ان کو لے لو, ان کو وہاں دفن کریں گے جہاں ہم رہتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کرتے تھے, اس کے لیے ان کے جنازے کو لے کر کے چلے. اور صحابہ کرام نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو وہ احد پہاڑ بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے, احد پہاڑ بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ذرا احد پہاڑ کی طرف دیکھیے. میرے نبی نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا تو وہ احد پہاڑ بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا. میرے نبی اس کے قریب گئے, احد پہاڑ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ جیسا بچے کی طرح ہچکیاں کھا کھا کر کے رو رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ اے احد پہاڑ کیا تو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ کیا تو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ بولے اللہ کے نبی میں جنت میں جانا نہیں چاہتا. بولے تیرا مطلب کیا ہے, تیرا مقصد کیا ہے رونے کا؟ بولے اللہ کے نبی آپ ایسا کیجئے, آپ اپنے چچا کو لے کر کے جا رہے ہیں, میری آپ سے ایک بنتی ہے, آپ اپنے چچا کو میرے بغل میں دفن کر دیجئے, آپ اپنے چچا کو میرے بغل میں دفن کر دیجئے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ دفن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بولے اللہ کے نبی آپ اپنے چچا سے بے حد محبت کرتے ہیں, تو آج آپ یہاں دفن کریں گے تو روزانہ آپ ان کی قبر پر دعا کے لیے آئیں گے. جب آپ ان کی دعا کے لیے آئیں گے تو میں آپ کی زیارت کیا کروں گا, میں آپ کی زیارت کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں وہ احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. ارے ایک وہ احد پہاڑ محبت کرے تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے, تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین لفظوں میں یاد کیا ہے, تو ہم اگر اچھی طرح سے اللہ
تو یہی محبت کل قیامت کے دن کام آئے گی. درود پاک سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت سب سے بڑی چیز ہے. محبت سب سے بڑی چیز ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی سے محبت نہیں، ہماری نماز بیکار ہے. ہم حج کرتے ہیں اور اللہ کے نبی سے محبت نہیں، ہمارا حج کرنا بیکار ہے. ہم کوئی بھی سخاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت نہیں، للہیت نہیں، تو ہمارا سب کچھ بیکار ہے. اس کے لیے کہتے ہیں اگر حقیقت کے اندر تو نبی سے محبت کرے گا تو یہی محبت کل قیامت کے دن تجھے کام آئے گی. ایک صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ قیامت کب ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کیا قیامت کے لیے کوئی تیاریاں ہے تمہارے پاس؟ اب صحابہ کرام تھے، ہر وقت نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے، نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے، ہر وقت خدا کے خوف سے رونے والے، ایسے صحابہ کرام کو میرے نبی نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، کیا قیامت کے لیے کوئی تیاریاں کیے؟ تو صحابہ کرام ادب کا مقام تھا. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی قیامت کے لیے کوئی تیاریاں نہیں، کیونکہ آپ نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق چاشت بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ایسا کہا کہ اللہ کے نبی قیامت کے لیے کوئی تیاریاں نہیں. جب صحابہ کرام چلے، میرے نبی نے فرمایا کہ جاؤ پہلے قیامت کی تیاریاں کرو، اس کے بعد قیامت کے بارے میں پوچھو. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی قیامت کے لیے تو کوئی تیاریاں نہیں، مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا یہی محبت کل قیامت کے دن کام آئے گی. کل قیامت کے دن کام آئے گی تو ہم محبت کریں گے. ارے محبت کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے رتبے پر فائز کر دیتا ہے. جس انسان سے تو محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو دنیا میں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تو دنیا میں جس حالت میں رہے گا اسی حالت میں تیری موت ہوگی. دنیا میں جس حالت میں تو رہے گا اسی حالت میں تیری موت ہوگی، اور جس حالت میں تیری موت ہوگی اسی حالت میں اللہ تعالیٰ تجھے قبر سے بھی اٹھائے گا. اب ہم برے عمل کے اندر پھنسے ہوں گے، بری باتیں کرتے ہوں گے، کسی کی غیبت کرتے ہوں گے. کیا بری بات کرتے کرتے ہماری روح نکل گئی تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ جب بری بات کرتے کرتے ہماری روح نکل جاتی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ جس حالت میں تو رہے گا اسی حالت میں تیری موت ہوگی، اور جس حالت میں تجھے تیری موت ہوگی اسی حالت میں تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا. تو ایسے اس کے لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اس کے لیے ہمارے پیروں نے ایسے بہترین راستے بتائے ہیں کہ تم سونے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا کرو، توبہ استغفار کر لیا کرو، کیونکہ تم جو ہے پورے دن کا حساب لگا سکتے ہو. دیکھو اصل بات پر تم پورے دن کا حساب لگا سکتے ہو کہ میں نے دن میں اتنا کام کیا، اس کو آج میں نے اتنا پیسہ دیا، یہ جگہ پر میں نے اتنا مال اتارا. پورے دن کا حساب ہم ہمارے دماغ میں رکھنے کے بعد پھر شام کو ایک طرف بیٹھ کر کے ہم وہ حساب لکھتے، کسی کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اور پورے دن میں جو کام کیا ہوتا ہے ایک ہی انسان بیٹھ کر کے وہاں ایکانت میں ایک کونے میں بیٹھ کر کے ایک دفتر میں لکھ لیتا ہے. تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پورے دن کا حساب ٹوٹل لگا کر کے ہم ہمارا حساب بھی لکھ سکتے ہیں. تو پھر یہ بھی دل کے اندر سوچنا چاہیے کہ پورے دن میں میں نے کتنی برائیاں کی. یہ بھی ایک طرف بیٹھ کر کے یاد کرو. ہمارے پیر و مرشد کہتے ہیں غور و فکر، اس کا نام غور و فکر ہے.
غور و فکر اس کو کہتے ہیں کہ ایک طرف بیٹھو اپنی گردن کو جھکا لو، گردن کو جھکا کر کے اللہ کی یاد کرو. تم گردن کو جھکاؤ گے تو تمہارے دل میں جتنی بھی تم سے برائیاں ہوگی وہ تمہیں یاد آئے گی، وہ یاد آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، میری اس خطاؤں کو تو معاف کر دے، اور جتنے اچھے کام ہوئے وہ اپنی مہربانی سے تو قبول فرما لے، اپنی مہربانی سے تو قبول فرما لے. تو اللہ تو بہت بڑا بادشاہ ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. اگر اللہ چاہے گا تو تم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو آج ہمارے پاس دنیا کے حساب کے لیے فرصت ہے، دنیا کے حساب کے لیے فرصت ہے، ارے آخرت کے حساب کے لیے فرصت نہیں. لیکن یاد رکھنا، جتنا حساب و کتاب تم دنیا میں رکھو گے اتنا ہی حساب و کتاب آخرت میں بھی ہوگا. جتنا دنیا کے اندر تم حساب و کتاب رکھو گے، آج اس کے پاس اتنے مزدور ہیں، آج اس کے پاس اس کی وہ فیکٹری چلتی ہے، اگر اس نے حساب کلیئر نہیں رکھا تو انکم والے بھی ریٹ ڈال سکتے ہیں، بڑا افسر بھی آ کر کے ریٹ ڈال سکتا ہے، کیونکہ حساب کلیئر رکھنا پڑتا ہے. اس کے مزدور بھی زیادہ ہوتے ہیں، اگر ایک مزدور کا بھی بھول سے بھی ایک دن نکل گیا تو ہو سکتا ہے کہ مقدمہ دائر کر دے اور ہم کو کہیں عدالت میں جا کر کے کھڑا کر دے. یہ دنیا کا دستور ہے، ہمیں سب کا حساب رکھنا پڑتا ہے. تو دنیا میں جتنا زیادہ حساب رکھے گا کل قیامت کے دن سے بھی زیادہ حساب دینا پڑے گا. اس کے لیے تو میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے پیچھے، سب سے آخر میں مالدار جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں سب سے پیچھے مالدار جنت میں جائے گا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا سب سے پہلے غریب ہوگا، غریب ہوگا، فقراء کی جماعت ہوگی، جس کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ تو دنیاوی داخلہ ہے کہ جس کے پاس کاروبار زیادہ ہوگا اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا. اب دنیا کے اندر جو دن کے 50 کماتا ہے، دن کے 50 کماتا ہے، اس کا سیدھا سادہ حساب ہے کہ 10 کا دودھ 10 کا مسالہ سب ہو گیا. اس کو نہ لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ دنیا کا دستور ہے، جیسا دنیا میں اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا کہ میرے رب تو نے مجھے دیا، کھایا اور تیرا شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ ادب کے ساتھ جنت میں لے جاؤ، ادب کے ساتھ جنت میں لے جاؤ. تو ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا. ایسے میں ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو صرف کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے. ارے کھاتا تو جانور بھی ہے، پیتا تو جانور بھی ہے، سوتا تو جانور بھی ہے. انسان کی بھی اولاد ہوتی ہے، جانور کی بھی اولاد ہوتی ہے. انسان بھی کھاتا ہے اور جانور بھی کھاتا ہے، اور انسان بھی چلتا ہے، جانور بھی چلتا ہے. لیکن انسان اور جانور میں اگر کوئی فرق دیکھنا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو عقل سلیم عطا نہیں فرمائی. تو انسان اور جانور میں اگر کوئی فرق دیکھنا چاہتے تو بس یہی فرق ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے گا اور جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا. ارے اس میں بھی ہمارے بہت بڑے فائدے ہیں. آج ہم کوئی بھی کام کرتے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، ہمارا جو فائدہ ہوتا ہے وہی کام کرتے ہیں. انسان اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ وقت پر کھانا دے دیتا ہے. انسان شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، زنا خوری کرنے والا، چغل خوری کرنے والا ایسا بدبخت انسان ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ وقت پر کھانا دے دیتا ہے. تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو عزت کا کھانا دے گا، عزت کا کھانا دے گا. ارے کیا ہم جانور پالتے ہیں؟ ہم جانور پالتے ہیں، یہ سمجھ لو کہ ہم یہ بھینس پالتے ہیں. بھینس پالتے ہیں، کیا کوئی ایسے میں ایسے پالتا ہے؟ بغیر مطلب کے کوئی پالتا ہے؟ گھاس چارہ ڈالتا ہے؟ کوئی نہیں ڈالتا. اس کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے، اچھے سے اچھا خوراک اس کو دیتا ہے، اناج کھلاتا ہے، اور اناج کھلانے کے بعد
ایک مطلب ہوتا ہے کہ یہ دودھ دے گا. جانور دودھ دیتا ہے, دودھ دینے کے باوجود بھی جانور جو ہے اتنا شرمندہ ہوتا ہے, دودھ دینے کے باوجود بھی جانور اتنا شرمندہ ہوتا ہے, اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ بھلے چاہے میں دودھ دیتا ہوں لیکن میں لاچار ہوں, محتاج ہوں, گردن جھکا کر کے جانور کھاتا ہے. اور وہ انسان جو ہے کچھ بھی نہیں کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین بنایا ہے کہ بھلے چاہے کچھ بھی نہ کرتا ہو, تکبری کے اندر زندگی بسر کرتا ہو, کھاتا ہے تو بھی سر اٹھا کر کے کھاتا ہے, بولتا ہے تو بھی سر اٹھا کر کے بولتا ہے. ارے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی کا محتاج نہیں بنایا. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے تو پہلے بھائی کام کرو, نماز پڑھو, عبادت کرو. ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اتنی عبادت کر سکے. جب عبادت کریں گے ہمارا کام پورا ہو جائے گا, بچے کا کام پورا ہو جائے گا, تب ہم عبادت کریں گے. ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اسٹیج سے نیچے اتروں گا یا نہیں اتروں گا؟ یہ لفظ میں نے بولا, اس کے بعد میں دوسرا لفظ بول سکوں گا یا نہیں بول سکوں گا؟ تو نے کیسے کہہ دیا کہ جب کام پورا ہو جائے گا اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. آپ وقت کے خلیفہ تھے اور عید کا دن آیا تو ان کی لڑکیوں نے کہا کہ ابا حضور ہم وقت کے بادشاہ کی لڑکیاں ہیں, وقت کے خلیفہ کی لڑکیاں ہیں, تو ہمارے جسم پر کپڑے جو ہے پھٹے پرانے ہیں, لوگ ہمیں دیکھیں گے اور کیا کہیں گے کہ ایک وقت کے بادشاہ کی لڑکیاں جو ہے اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں, تو ہمارے لوگ جو ہے تانا دیں گے. تو آپ ایسا کیجئے, ہمارے لیے اچھے سے اچھے کپڑے دلا دیجئے. تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا کل متاع الدنیا قلیل, 4 دن کی دنیا ہے, ارے دنیا ختم ہو جائے گی, تم صرف اللہ کی رضا کے لیے کپڑے پہنا کرو, بھلے چاہے پھٹے پرانے ہیں, پھٹے پرانوں کی طرف مت دیکھا کرو. پھر بھی ان کی لڑکیوں نے ضد کی اور کہا کہ ابا حضور ہم وقت کے خلیفہ کی لڑکیاں ہیں, لوگ ہماری مذاق اڑائیں گے, آپ ہمیں کپڑے دلا دو. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے لینے کے لیے ایک دکاندار کے پاس پہنچے, کپڑوں کو خرید لیا, اور کپڑوں کو خریدنے کے بعد دکاندار نے کہا پیسے تو انہوں نے فرمایا 30 دن کی مہلت دے. 30 دن کی مہلت دے. تو دکاندار کہنے لگا کہ میں بھی تعجب میں پڑ گیا کہ یہ عمر بن عبد العزیز بول رہا ہے جس کا باپ کہتا تھا 1 سیکنڈ پر بھروسہ نہیں رکھتا تھا. بولے 1 سیکنڈ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک سانس لیا ہے اب دوسری سانس لینے دیتا ہے یا نہیں لینے دیتا. آج اسی کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے 30 دن کی مہلت دو. کیا 30 دن کی زندگی تم جی سکو گے؟ کیا 30 دن کی زندگی تم نہیں جی سکتے؟ تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑوں کو اسی جگہ پر رکھ دیا اور کہا کہ اے بیٹی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو, کیونکہ وقت کا کوئی ٹھکانا نہیں, زندگی کا کوئی ٹھکانا نہیں, بس ایک ہی بات ہے, اللہ کی یاد کیا کرو, اللہ کو راضی کیا کرو. بھلے چاہے تمہارے پاس تھوڑا سا وقت رہے, تھوڑے سے وقت کے اندر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا. جس انسان کام کے لیے نماز کو چھوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی کمائی سے برکت ہٹا لیتا ہے, اس کی کمائی سے برکت ہٹا لیتا ہے. اور جس کمائی کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیتا ہوں, اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہوں. تو کام کرنے سے دیکھو, ایک تو ہم حق محنت کھاتے ہیں, ہم ایک حق محنت کھاتے ہیں, اور حق محنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی جگہ پر سے دے گا جہاں سے ہم نے سنا بھی نہیں ہوگا, اور
اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، تمہارا رزق میں ایسی جگہ پر دوں گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا رزق تو میرے ہاتھ میں ہے۔ انسان سے دو چیزیں پوشیدہ ہیں، انسان کو معلوم نہیں، کون سی؟ ایک موت، ایک روزی۔ انسان کو معلوم نہیں کہ کب اس کی موت آئے گی، اور انسان کو یہ بھی معلوم نہیں کہاں سے مجھے روزی ملے گی۔ اگر انسان کو پتا چل جائے کہ فلاں وقت پر میری موت ہے تو انسان پہلے سے سنبھل جائے گا، اور اسی جگہ پر سے مجھے روزی ملنے والی ہے تو پورے دن کمرے میں سو رہے گا اور کہے گا کہ فلاں جگہ سے میری روزی آنے والی ہے، اب کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں پوشیدہ رکھی ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے روزی دیتا ہے تو اس کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اس کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ ارے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ پر سے روزی دیتا ہے جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پائے کے ولی ہے، بہت بڑے پائے کے ولی ہے۔ آپ جب صبح ناشتے کے لیے اٹھتے تو 40 سپاہی سونے کی ڈھال لے کر کے آپ کا استقبال کرتے تھے۔ اتنے بڑے وقت کے بادشاہ تھے۔ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ تو اتنے بڑے بادشاہ تھے، بادشاہت ہونے کے باوجود آپ نے فقیری کیوں اختیار کی، آپ نے فقیری کیوں لے لی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا بہت بڑا واقعہ ہے کہ میں بادشاہ سے فقیر کیسے بن گیا۔ بولے کیسے بن گئے؟ بولے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب میں شکار کے لیے نکلا، تو میں نے شکار کیا اور شکار کو میں نے پکایا بھی، اور پکانے کے بعد ایک درخت کے نیچے میں بیٹھ گیا۔ میں نے ارادہ کرا کہ اب میں روٹی اور سبزی کو کھاؤں۔ جب میں نے روٹی کو نکال کر کے رکھا تھا اور سبزی لینے کے لیے جب میں ہانڈی کی طرف بڑھا تو ایک کوا آیا اور روٹی لے کر کے چل دیا، روٹی لے کر کے چلا گیا۔ تو بادشاہ گھوڑا لے کر کے کوے کے پیچھے دوڑا، گھوڑا لے کر کے کوے کے پیچھے دوڑا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کوا جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھ گیا۔ کوے نے روٹی کو کھایا نہیں، اپنے منہ میں دبا کے بیٹھا تھا، اور بادشاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا تھا۔ جب بادشاہ کوے کے قریب پہنچا تو کوا بھی اڑ گیا، اور نیچے ایک کھو تھی، ایک بہت بڑا کھڈا تھا، اسی کھڈے کے اندر کوا چلا گیا۔ تو بادشاہ پھر پہاڑ سے نیچے اتر گیا اور کوے کی طرف دیکھتا رہا اور سوچنے لگا کہ کوئی بھی حالت میں میں کوے کو روٹی نہیں کھانے دوں گا۔ بادشاہ دوڑتا ہوا اسی کھڈے کے اندر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک انسان جو ہے بندھا پڑا ہوا ہے، اس کا جسم بندھا ہوا ہے، اور کوا جو ہے اس کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے، اور سینے پر بیٹھنے کے بعد اپنے منہ سے توڑ توڑ کر کے روٹیاں اس آدمی کو کھلا رہا ہے۔ جب روٹی ختم ہو گئی تو کوا دوڑتا ہوا چلا گیا۔ تو بادشاہ اس کے پاس پہنچا اور جا کر کے پوچھا کہ تو کون ہے بھائی، یہ کھڈے کے اندر تو پڑا ہے؟ کہنے لگا کہ میں بہت بڑا تاجر ہوں، تجارت کرنے والا ہوں، میں یہاں مال کی تجارت کر کے آ رہا تھا، میرے پاس بہت سارا پیسہ روپیہ تھا، یہاں ڈاکو ملے اور ڈاکوؤں نے میرا مال سامان لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد مجھے باندھ کر کے اسی کھڈے کے اندر پھینک دیا ہے۔ تو اور کھڈے کے اندر پھینک دیا ہے، قسم خدا کی آج مجھے کھڈے میں پھینکے ہوئے 7 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے، 7 دن سے میں بجا پڑا ہوں، لیکن خدا کی ذات پر بھروسہ ہے 7 دن میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوا کہ ایک بھی وقت میرے رب نے مجھے بھوکا رکھا ہو، ایک بھی وقت ایسا نہیں گیا کہ میرے رب نے مجھے بھوکا رکھا ہو۔ تو وقت کا بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، یہ ایسی حالت میں فقیرانہ حالت میں پڑا ہے تو بھی میرا رب اس کو وقت پر کھانا دیتا ہے، میں تو بہت بڑا بادشاہ ہوں، میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ بادشاہ فوراً اپنے مکان پر آ گیا اور مکان کے سامنے، اس کے محل کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کسی کو بھی میرا محل چاہے اللہ کی رضا کے لیے میں وقف کرتا ہوں،
اللہ کی رضا کے لیے میں وقف کرتا ہوں. تو ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے محل کو وقف کر دیا اور آپ نے دل میں سوچ لیا کہ میں اب خانہ کعبہ میں جا کر کے رہوں گا. تو آپ نے صرف اپنے ہاتھ میں ایک پانی کا بدنہ لیا اور مسلح ہاتھ میں لے کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے چلے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے کو چلتے چلتے کئی سال ہو گئے لیکن کوئی وقت ایسا نہیں ہوا کہ وقت پر میرے رب نے مجھے کھانا نہ کھلایا ہو، میرے رب نے مجھے کھانا نہ کھلایا ہو. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے سب دیکھا تھا کہ اللہ کی ذات پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وقت پر سب کچھ عطا فرماتا ہے. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد خدا ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی آیت پڑھی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ کے نبی تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے. اس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام شجر و حجر سجدے کرتے تھے، درخت سجدے کرتے تھے. اس کے لیے تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ درخت جو ہے جس کے اندر عقل کا شعور نہیں، یہ جانور جو ہے آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی ہمیں بھی حکم دے دیجئے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولے نہیں، سجدہ تو تم اسی کو کرو جس کو میں سجدہ کرتا ہوں، سجدہ تو تم اسی کو کرو جس کو میں سجدہ کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سجدہ کرتے تھے، شجر و حجر بھی سجدہ کرتے تھے. ابو جہل و ابو لہب دیکھتے تھے اور جل کر کے راکھ ہو جاتے تھے. ارے اتنے راکھ ہو گئے. ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ شیبہ مغیرہ جتنے بھی اللہ کے نبی کے دشمن تھے سب ایک طرف مل گئے اور ملنے کے بعد کہا کہ یہ اللہ کا نبی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اپنے معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے، اپنے خدا کو ایک منواتا ہے اور سب کے پاس کلمہ پڑھاتا ہے، اور جہاں پہاڑ بھی کلمہ پڑھتے، شجر و حجر بھی کلمہ پڑھتے. کوئی ایسی ترکیب کرو تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے. ایسا پلان بنایا کہ اللہ کے نبی کو ختم کر دیا جائے. ان کا کوئی پلان نہ چلا تو ابو جہل اور ابو لہب نے ایک خط لکھا. کہاں لکھا؟ یمن خط لکھا حبیب یمنی کو، اور خط میں یہ لکھا کہ تم ہمارا خط پڑھو اور فوراً چلے آؤ. یہاں ایک اللہ کا نبی آیا ہوا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اپنے خدا کو ایک منواتا ہے، تو تم جلدی سے چلے آؤ. تو حبیب یمنی نے یہ خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد دل میں سوچا کہ حقیقت میں اگر نبی ہے تو میرے گھر میں ایک لڑکی ہے، اپائج ہے، پورا جسم اس کا اپائج ہے، نہ دیکھنے کی قوت رکھتا ہے، نہ سننے کی، نہ چلنے کی، نہ پھرنے کی، کوئی طاقت نہیں رکھتا. اگر حقیقت کے اندر اللہ کا نبی ہے تو میری لڑکی تندرست ہو جائے گی. یہ دل میں خیال کیا اور خیال کرنے کے بعد حبیب یمنی چلے. حبیب یمنی جب مکے میں آئے تو ابو جہل ابو لہب سب مل گئے اور ملنے کے بعد کہا کہ اب اللہ کے نبی کو بلایا جائے. اللہ کے نبی کو بلایا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسا بادشاہی لباس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے، اپنے ہاتھ میں عصابی لیا اور شان و شوکت سے اللہ کے نبی چلے. اور ابو جہل بھی کہتا تھا کہ میں یہ سوال کروں گا، ابو لہب بھی کہتا تھا میں یہ سوال کروں گا، عتبہ شیبہ مغیرہ سب یہ کہتے تھے کہ میں نبی کو ایسا سوال کروں گا کہ اللہ کا نبی ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے تو حبیب یمنی کہنے لگا کہ کوئی مت بولنا، آج میں اللہ کے نبی سے ایسا معجزہ مانگوں گا آج تک کوئی نبی سے کسی نے معجزہ نہیں مانگا ہوگا. جب اللہ کے نبی قریب پہنچے سب کی طرف نگاہ ڈالی تو سب کی زبانیں بند ہو گئی، کوئی اللہ کے نبی سے سوال نہ کر سکا.
پھر میرے نبی نے کہا کہ اے ابو جہل، ابو لہب، اے حبیب یمنی، بتا کس واسطے مجھے یہاں بلایا ہے؟ بولے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ بولے صدقتنی، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ بولے اگر حقیقت میں آپ نبی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، کیونکہ آج تک کوئی نبی نے چاند کے ٹکڑے نہیں کیے۔ اللہ کے نبی نے کلمے کی انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر حبیب یمنی کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ایک بات اور ہے، اگر اس کو آپ بتا دے تو میں آپ کو اللہ کا نبی مانوں۔ میرے نبی نے کہا کہ تو چپ ہو جا، تو چپ ہو جا، تو کچھ مت بولنا، تیرے دل میں جو بات ہے اسے میں بتانا چاہتا ہوں، تیرے دل میں جو بات ہے اسے میں بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن اے حبیب یمنی، تجھ سے میں سوال کرتا ہوں کہ تو نے دل کے اندر سوچا تھا کہ میری لڑکی اپائج ہے، معذور ہے، پورا جسم اس کا اپائج ہے، وہ تندرست ہو جائے گا تو تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے گا۔ ارے تو نے تو وعدہ کیا ہے جہاں پر تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا، اللہ تیری لڑکی کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ حبیب یمنی نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ اے ابو جہل، ابو لہب، یہ حق نبی ہے، سچا نبی ہے، اگر تم اس کا کلمہ نہیں پڑھو گے تو کل قیامت کے دن تم جہنم کے ایندھن بنو گے، جہنم کی آگ میں جلو گے۔ اسی طرح حبیب یمنی جو ہے یمن کی طرف واپس چلے گئے۔ اب جب گھر سے نکلے تھے تو ان کے دروازہ بھی کوئی کھول سکے نہیں، ایسی پوزیشن تھی، نہ دروازے پر کوئی کھڑا رہے، ایسی پوزیشن تھی۔ جب حبیب یمنی دروازے پر پہنچے، دروازے پر جیسے قدموں کی آہٹ ہوئی تو ان کی لڑکی فوراً کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد جیسے دروازہ کھولا ایسا کہا کہ ابا حضور پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حبیب یمنی تعجب میں پڑ گئے کہ میں نے مکے میں کلمہ پڑھا اور میری لڑکی یہاں ہزاروں کوس دور ہے، اس نے کلمہ کیسے پڑھا؟ تو لڑکی کہنے لگی کہ ابا حضور میں یہاں لیٹی ہوئی تھی تو ایک نورانی شخص آیا، اس کے جسم سے خوشبو اڑ رہی تھی اور میرے پاس آ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے لڑکی تو میرا کلمہ پڑھ، تو میرا کلمہ پڑھ۔ تو میں کہنے لگی نہ مجھے دیکھنے کی طاقت ہے نہ سننے کی طاقت ہے، آپ کون ہے؟ تو اس شخصیت نے بتایا کہ پہلے تو کلمہ پڑھ لے۔ ارے تو کلمہ نہیں پڑھتی، ارے تجھے یہاں کلمہ پڑھا رہا ہوں اور تیرے باپ کو میں مکے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ تو اتنا کہنا تھا، میں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے پورے جسم کو تندرستی عطا فرما دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت عطا فرمائی تھی، وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا، آج تک اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی کو یہ مرتبہ نہیں عطا فرمایا۔ اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ میرے نبی کو مقام محمود عطا فرمائے گا، ایسا تخت عطا فرمائے گا جسے اللہ کا نبی چاہے گا اللہ اسے جنت میں لے جائے گا، جسے اللہ کا نبی چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا۔ کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سب گنہگاروں کو اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا حکم دے گا، تو نیک لوگ جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور گنہگار جو ہوں گے وہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی کملی میں چھپ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں، نیک لوگ تو جنت میں چلے گئے اور جتنے بد لوگ ہیں، جتنے گنہگار لوگ ہیں ان کو پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ تو فرشتے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور جو گنہگار ہے اس کو لینے کے لیے آئیں گے، تو وہ دیکھیں گے فرشتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کملی میں چھپے ہوں گے، کملی اتنی باریک ہوگی کہ فرشتے بھی اس شخص کو دیکھتے بھی ہوں گے، پہچانتے بھی ہوں گے، لیکن نبی کی کملی میں ہوگا۔ فرشتے دوڑتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے اے میرے رب، تیرا حکم ہے کہ گنہگار کو جہنم میں پھینک دے، لیکن گنہگار دوڑتا ہوا تیرے حبیب کی کملی میں ہے، اس کو میں نے دیکھا ہے کیونکہ کملی اتنی باریک ہے، اسی کملی میں سے گنہگار دکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا ہوا، یہ ادب کا مقام ہے، یہ ادب کا مقام ہے، اچھا ہوا تم نے کملی کو نہیں ہٹایا ورنہ بے ادبی ہو جاتا۔ ارے آج جو میرے حبیب کی کملی میں آ گیا وہ جنت میں آ گیا۔
تو محبت ہوگی. اس کے لیے کہتے ہیں کہ نبی کی محبت اگر رائی کے دانے کے برابر بھی محبت ہوگی تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ میں تمہاری سفارش کروا کر کے جنت میں داخل کرواؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس مقصد کے لیے یہ محفل پاک رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جس مرحوم کے لیے یہ محفل پاک رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی بھی مغفرت فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے پیر بھائی دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اور جتنے بھی امت مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اور ابھی جو دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جاؤ صلاۃ والسلام کے لیے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں جن کی عظمت پہ صدقے وقار حرم، جن کی زلفوں پہ قربان بہار حرم، نوشہ بز میں پروردگار حرم، شہر آرے ایرن تاجدار حرم، نوبار شفاعت لاکھوں سلام. مصطفیٰ لاکھوں سلام. شمع بز میں نفسی نفسی کا ہوگا قیامت میں شور، جب کسی پر کسی کا چلے گا نہ زور، ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت کو سلام. شمع بز میں ہدایت. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبھی حضرات بیٹھ جائیں.